منبع وجود و صفا، صدر العلا، بدر الدجا، خیر الورا، شفیع امم، مصباح شیم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ چند اشعار والدہ ماجدہ کی شان کی نثر آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ماں کی شان۔ اللہ سبحانہ نے بڑے بہترین الفاظ میں اپنے محبوب کریم کے سینہ افضل پر یہ آیت بارکہ مجبعی جبریل امین کے ذریعے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر ماضی مطلق ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ہے، فرمایا اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے۔ اس میں گنجائش نہیں ہے، ختمی فیصلہ۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ And your sustainer commanded, do not worship anyone else except him and be kind to parents۔ یہ اللہ سبحانہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا، اس لیے کہ یہ ہمارا دنیا میں آنے کا وسیلہ ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ چاہتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں، چاہتے تو ہمیں بغیر ماں باپ بھی پیدا فرما دیتے، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ آج سائنس اپنے عروج پر ہے، 21ویں صدی عیسوی جا رہی ہے۔ جو ڈاکٹرز ہیں، جو سائنس ان کا یہ مشکل کا فیصلہ ہے کہ افزائش نسل جو ہے وہ صرف مادہ کے بدل سے ہوتی ہے، نر سے نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سبحانہ نے آدم صلی اللہ کی باری پسلی سمائی ہوا کو پیدا فرما دیا۔ یہاں تک کسی سائنسدان، کسی ڈاکٹر کی تخیل کی پرواز بھی نہیں ہو سکتی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ لیکن ہمیں دنیا میں آنے کے لیے ہمارے والدین کو ہمارا وسیلہ بنایا، اس لیے ان کا اتنا مقام ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد ان کی اطاعت کا حکم ہے۔ اور میرے محبوب کی ذات وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا وسیلہ ہے، ان کی شان کا کیا کہنا۔ جو ہمارا وسیلہ ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا سبب ہے والدین والدین، ان کی شان کا بڑا مقام ہے۔ تو جو پوری کائنات کا وسیلہ ہے، اس کی شان کی کیا کہنا، ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ تو سامنے شام والدہ کی شان پہ آج انشاءاللہ بات کر رہی ہیں۔ آئیے مشکوٰۃ شریف 418 سے آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ صاحب ملاد کی میٹھی میٹھی زبان ہے۔ ایک سائل تشریف لائے، عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ما حق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اعلیٰ رسول اللہ امکا، میرے محبوب نے فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا ثم من، اس کے بعد پھر فرمایا اعلیٰ امکا، تیری ماں۔ اس کے بعد عرض کیا ثم من، حضور اس کے بعد پھر فرمایا اعلیٰ امکا، تیری ماں۔ جب چوتھی دفعہ پوچھا ثم من، اس کے بعد اعلیٰ ابوکا، تیرا باپ۔ اب 3 درجے والدہ کے ہیں، چوتھا درجہ والد کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اللہ کے قرآن سے پوچھا ہی نہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھے نا اس کی وجہ کیا ہے، والدہ کے 3 درجے کیوں ہیں، والد کا کیوں ہے؟ تو آئیے 21ویں پارے سے جواب مل جاتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ جواب مل گیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم دیا والدہ کے ساتھ احسان کرو، خصوصاً والدہ کے ساتھ. کیوں نہیں؟ اس نے 9 ماہ کمزوری کے اوپر کمزوری جھیل کر تمہیں پیٹ میں اٹھائے رکھا. ایک جواب. دوسرا جواب 26واں پارہ سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 ہے. مَا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اونچی کہو سبحان اللہ. یہ الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد تیسرا خطاب کر رہا ہوں، عربی چوتھا اثر جواب پھر جا کے کرنا ہے. یہ کہتا نہیں بٹ صاحب اس لیے ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں اونچی آواز سے پانی پیتے ہیں، تو رمضان میں تو انہوں نے پانی پیتا ہے. یہ بلانے والے بلاتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، خصوصاً والدہ کے ساتھ. حاملت أمه كرها ووضعته كرها، کیونکہ اس کی ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو 9 ماہ اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنم دیا. یہ عورت کی ایک نئی زندگی ہوتی ہے، زچگی کے بعد شروع ہوتی ہے. اس لیے میرے محبوب کریم نے یہاں کرم کا نیا باب کھول دیا. میرے آقا نے یہاں کرم کا نیا باب کھول دیا. فرمایا جو عورت زچگی کے دوران فوت ہو جائے، فرمایا وہ بھی شہید ہوتی ہے، وہ بھی شہید ہوتی ہے. اس لیے 3 درجے والد آ گئے ہیں، 4تھا درجہ والد کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام آپ بہت تابعدار سے اپنی موت، ساری عمر ایسے نگاہیں اٹھا کے بات نہیں کی. اور یہ قرآن مقدس کا اصول ہے جو میں نے آپ بار میں نے جس طرح بڑی لمبی آیت بار ہے. فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف کا لفظ استعمال نہیں کرنا، ان سے آگے اونچی بھی نہیں بولنا. کیا کرنا ہے جب بات کرنی ہے یہ طریقہ ہے. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آج اس کے ساتھ جھک کر نظریں جھکا کر ان کی شان میں بات کرنی ہے. اور دعا کیا کرنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے میں چھوٹا تھا تو رب بن کے مجھے پال دے. یہاں اللہ تعالیٰ نے والدین اولاد کا رب قرار دیا ہے. ذرا سوچو نا، وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اتنا بے یار و مددگار ہوتا ہے، زبان ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، منہ ہے کھا نہیں سکتا، پاؤں ہے چل نہیں سکتا. اس وقت یہ سارے کا سارا والدہ ماجدہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. اور اس کائنات میں اللہ سبحانہ نے اپنے انبیاء کے بعد جو جس ذات کا دل سب سے رقیق بنایا، سب سے نرم بنایا ہے، وہ والدہ ماجدہ کی ذات ہے. اللہ پر کبیرہ. بڑی شان ہے، بڑی آن. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا حضور آپ بڑے تابعدار ہیں اپنے امی کے، بڑا ادب کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن عرب میں تو رواج ہے کہ ایک طباق میں مل کر کھانا کھاتے ہیں، ایک پیالہ میں، ایک برتن میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کی جھوٹ میں بھی شفا ہوتی ہے. آج ہمیں نخرے آگے ہیں، کسی کے گلاس میں پانی نہیں پینا، کسی کے برتن میں کھانا نہیں کھانا. سرکار کا فرمان ہے کہ جو مومن ہے نا، اس کا جو چھوڑا جو جھوٹ ہے نا، اس میں بھی شفا اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اس کے حضور آپ نے کبھی اپنی امی کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھایا؟ میں اپنی امی کا تابعدار ہوں، اس لیے تو ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے. سنو ادب کا کمال درس دیا امام زین العابدین نے. اب میں کہ اس لیے میں اپنی امی کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کو میری امی کی نگاہ پسند کر چکی ہے، ایسا نہ ہو میں اس کو اٹھا کے کھا لوں کہ خبری میں کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بڑا خوش نصیب بیٹا ہے، 7 سال اپنے کندھوں کے اوپر والدہ کو اٹھا کے حج کراتا رہا. یہ بڑا مقام ہے، بڑی عظمت کی بات ہے. جب 7 حج کرایا، جب طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 3 رمل ہیں پہلوانوں کی طرح سینہ نکال کر، 4 عام چکر ہیں. جب اس نے 7واں حج امی کو کرا دیا، اس کے بعد طواف وداع کر رہا ہے، طواف وداع کر کے واپس آنا ہے، طواف وداع کر دیا، آخری 7واں چکر لگا لیا. امی حضور کندھوں کے اوپر ہیں، مزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہے. اتنا خوش نصیب ہے، 2 حج کا ثواب دے رہا ہے.
بھئی والدین کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی تو حج ہے نا، بلکہ یہ مقبول حج ہے، میری بات نہیں۔ مشکات کا صفحہ 421 ہے۔ میرے محبوب نے فرماتے ہیں کہ وہ اولاد، وہ خوش نصیب اولاد جو خوش ہو کر اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتی ہے، کاتب اللہ تعالیٰ لہو لکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ پتہ نہیں 2.5-3 لاکھ روپیہ لگاتا ہے، حج قبول ہوتا ہے کہ نہیں؟ رحمتیں تقسیم کرنے والے محبوب فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہو کر اعلان کرتا ہوں جو اپنے والدین کا چہرہ خوشی کے ساتھ دیکھتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ تھے نا، نیکیوں پر حریص تھے، نیکیاں اکٹھی کرنے والے تھے۔ آج یہ نیکیوں کی سیل لگی ہے رمضان، پھر بھی ہمارا دین نہیں جاتا مساجد کے زمانے کو۔ صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کو 100 مرتبہ دیکھیے اعلیٰ نام اللہ اکبر واتیہ، میرے محبوب کریم نے یہاں کرم کے دریا بہا دیے، میں 100 دفعہ دیکھے تو 100 مقبول حجوں کا ثواب۔ جب اس نے 7واں حج کرا لیا، مزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہے۔ مزاب رحمت کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کا ایک ہی پرنارا ہے جہاں بارش کا پانی گرتا ہے، اس کو مزاب رحمت کہتے ہیں۔ اس کے نیچے کھڑا ہے، کتنا خوش نصیب ہے، مزاب رحمت کے نیچے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی حج اور 7واں حج کرایا۔ عرض کیا مولا میں نے 7 حج اپنے والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے کرائے ہیں، ضعیف ہے، معذور ہیں، کیا میں نے اپنی امی کا حق ادا کر دیا ہے؟ ملت کے نوجوانوں سن لو جو والدین کو گھورتے ہو، سنو ذرا، 7 حج کرائے ہیں، عرض کیا میرے مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی، اے خوش نصیب بیٹے، اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے 7 حج کرانے والے، ابھی تو تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں دا حق ادا نہ ہوندا لکھاں حج کرایا، ماں دی خدمت وچ جے بندہ او ساری رات کھلوے، پھر بھی اس تو ایک گھڑی دا تے حق ادا نہ ہوئے، تے ماں دی شان نہ مکے باویں آئیے مشکات صفحہ 581 پڑھتے ہیں۔ تذکرۃ الاویس صفحہ 131 ہے اور مسند شریف میں 3 احادیث موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام اکثر مدینہ میں کھڑا ہو کر اپنا چہرہ انور مکہ کی طرف فرماتے اور فرماتے مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب مدینہ میں کھڑا ہو جائیں آپ، چہرہ کریں مکہ کی طرف تو مکہ پہلے آتا ہے، یمن بعد میں آتا ہے۔ لیکن حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کے دیکھو، سرکار نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ مجھے مکہ سے رحمان کی خوشبو آ رہی، فرماتے مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی۔ اے صحابہ، ایک میرا محبوب ہے، کرن میں رہتا ہے، اویس اس کا نام ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، مجھ پر ایمان لاتا ہے، لیکن اپنی ضعیف العمر والدہ کو چھوڑ کر میری بارگاہ پر نہیں آتا۔ میں قربان جو ویس کرنی تیری عظمت پر، آپ نے ماں کی عظمت پر صحابیت کو قربان کیا۔ حالانکہ تمام دنیا کے غوث قطار اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اور رحمتیں تقسیم کرنے والے محبوب نے پھر یہاں بھی محبت کے نئے ابواب کو فرمایا کہ یہ میرے محبوب کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ میری امت کے اتنے گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا جتنی بنی قلب کے چپائے ہیں اور ان کے جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حکم دیا
حضرت علی شیر خدا کو سیدنا فاروق اعظم کو فرمایا کہ میرا جبہ مبارک لے کے جانا ہے، میرے محبوب اویس کے پاس میرا سلام بھی دینا ہے، یہ تحفہ بھی دینا، اور کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ ورنہ سرکار کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد بشرا مبشرا فاروق اعظم کا کیا تھوڑا مقام ہے یا مولا کائنات کا بھی تھوڑا مقام ہے؟ لیکن چونکہ ماں کی عظمت کا مقام ہے، میں جاؤ میرا جبہ مبارک دینا اور میری امت کی بخشش کی دعا کرنا۔ جب سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میرا دور خلافت آیا تو میں نے حیدر کرار کو ساتھ لیا، اتنا پیار ہے، بشیر خاص ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے 10 سال 6 مہینے 4 دن خلافت کی ہے، اور آپ کے جو بشیر خاص تھے وہ علی شیر خدا تھے۔ یہ من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں، بڑا جتنا پیار صحابہ کا آپس میں ہے۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ مولا کائنات جو ہیں وہ گواد مصطفیٰ ہیں اور فاروق اعظم گواد شیر خدا۔ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو، سیدہ ام کلثوم خاتون جنت کی بیٹی، مولا کائنات کی بیٹی، ان کے ساتھ نکاح ہوا فاروق اعظم کا۔ عرض کیا حضرت علی شیر خدا نے، یا امیر المومنین آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں چاہتا ہوں اہل بیت سے طلب پکا ہو جائے۔ حضرت علی شیر خدا نے رشتہ دیا، اور فاروق اعظم کا ایک بیٹا زید اور بیٹی رقیہ ان کے بدن سے ہوئی۔ میں قربان جاؤں، نبی علیہ السلام حضرت علی شیر خدا خاتون جنت کے بچوں کے نانا ہیں، اور علی شیر خدا فاروق اعظم کے بچوں کے نانا ہیں۔ کیا پتا ہو میرے فاروق اعظم کا کیا مطلب؟ اب دونوں جاتے ہیں، یہ کوفہ میں پہنچے، کرن کا ایک بندہ بلایا اسے، حضرت کرنی کا پتہ پوچھا، اس نے کہا حضور کس کا پوچھ رہے؟ وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو وادی غرا میں منہ چڑھاتا رہتا ہے، وہ شہر میں آتا ہی نہیں، بچے اس کو ستاتے ہیں، بڑے اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ کے روتا ہے، لوگ اسے دیکھ کے ہنستے ہیں۔ اس کا پتہ پوچھا، چلتے چلتے جب پہنچے وادی غرا میں تو خواجہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ خود بہت ہی چل رہی ہے۔ جب نماز مکمل کی، آگے بڑے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا السلام علیکم۔ خواجہ صاحب جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ فاروق اعظم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں اونٹوں کا چرواہا ہوں اور اس اپنے لوگوں کا میں مزدور ہوں، سرکار کی امت کا مزدور ہوں۔ فاروق اعظم کو اتنا لفظ پسند آیا، خواجہ اویس کرنی کی زبان سے نکلا ہوا کہ 10 سال 6 ماہ 4 دن خلافت کی ہے، آپ نے ساری عمر یہ نہیں فرمایا کہ انا امیر المومنین، کہ اے ایمان والو میں تمہارا خلیفہ ہوں، I am Caliph of the Muslim، نہیں فرمایا۔ جب بھی کہا فرمایا کہ انا اجیر المسلمین، I am laborer of the Muslims، مسلمانوں میں تمہارا مزدور ہوں۔ اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلا لفظ فاروق اعظم نے اتنا پسند کیا، ساری عمر اپنے آپ کو اجیر المسلمین ہی کہتے رہے، مسلمانوں میں تمہارا مزدور۔ اس کے بعد پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا انا عبداللہ۔ وہ بھی تو فاروق اعظم ہے، فرمایا عبداللہ تو سبھی ہیں، اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، جو آپ کی والدہ نے نام رکھا ہے وہ بتاؤ۔ عرض کیا حضور آپ کو کام کیا ہے؟ ابھی فاروق اعظم نے اپنا تعارف نہیں فرمایا، فرمایا کہ ہمارے محبوب نے ہمیں بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک محبوب ہے، نام اویس بتایا ہے، حلیہ جو بتایا وہ آپ کا ہے، بال آپ کے ہیں، رنگ آپ کا ہے، ایک نشانی رہ گئی۔ انہوں نے کہا میرے محبوب کے ہاتھ کے اوپر سفید نشان ہوگا، ذرا اپنا ہاتھ تو آگے کریں۔ حضرت اویس کرنی نے آگے ہاتھ کیا، فاروق اعظم نے ہاتھ کو چوم لیا۔ وقت فتوے لگانے والے شرک و بدعت کے سن لے کہ انبیاء کے ہاتھ کو چومنا صحابہ کی سنت ہے، اور وحی کے ہاتھ کو چومنا میرے فاروق اعظم کی سنت ہے۔ فاروق اعظم نے اویس کرنی کے ہاتھ کو چوم لیا، اس شرم زیدی غلاموں کو کہ ولیوں کے ہاتھ کو چومنا یہ صحابہ کی سنت ہے، بلکہ نبی کی سنت ہے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے مشکوٰۃ شریف میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت بھی موقدہ ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی میری سنت ہے۔ تو پتہ چل گیا ولی کے ہاتھ کو چومنا سرکار کی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد عرض کیا یہ سرکار نے جمعہ مبارک بھیجا ہے اور سلام بھی بھیجا ہے، سرکار پردہ فرما چکے ہیں، اور کہا ہے حکم دیا ہے میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اس کیا حضور آپ کا مقام بہت زیادہ ہے، میں لیکن حکم آپ کو دیا ہے۔ آپ نے وہ سرکار کا جمعہ مبارک لیا، سر پہ رکھا، دور چلے گئے۔ میں ذرا ٹھہرو، میں اپنے اللہ کے حضور کچھ مناجات کر لوں۔ عرض کرتے ہیں مولا آپ کے محبوب کو میرے آقا نے یہ جوبہ بھیجا ہے،
میں اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک میرے محبوب کی امت کو بخشش کا اعلان نہ ہو جائے. سیدھا ریت ہو گیا. آواز ایک حصہ بخش دیا, پھر آواز دوسرا حصہ بخش دیا, پھر آواز تیسرا حصہ بخش دیا. اتنی دیر میں فاروق اعظم حاضر کا چلتے چلتے پاس ہے. جب قدموں کے عرش میں سر اٹھا لیا, میں اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے میں نے بقیہ امت بھی بخشوا دینی تھی. اور صحیح بخاری شریف اٹھا کے دیکھو, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے منکر کے. میری ساری امت, نہ حدیثوں میں ذمہ دار ہوں, میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے منکر کے. اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاؤں, خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے مقام لیا؟ یہ ماں کی خدمت کا صلہ دیا, سرکار نے نواز دیا. آئیے ایک اور عاشقوں کے سردار حضرت واجد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کی امی جان میں اللہ کی معرفت پانا چاہتا ہوں, اگر اجازت ہو تو میں گھر چھوڑ کے باہر چلا جاؤں. کوئی عام ماں ہوتی تو اجازت نہ دیتی, امی بھی تو باجزید کی ہے نا. میں بیٹے اجازت ہے, اللہ کے راستے میں جانے کی اجازت ہے, چلے گئے. مطلب 12 سال میں جنگلوں میں بیابانوں میں گھومتا رہا, حتیٰ کہ میں اللہ کے گھر کا میں نے حج بھی کر لیا, لیکن جس کام سے متلاشی وہ مقام نہیں ملا. 12 سال کے بعد میرا گزر ہوا اپنے شہر بستان کے قریب سے. دل میں خیال آیا اللہ کے گھر کا تو حج کیا ہے, وہاں تک زیارت کر لیتے ہیں, ایک اور حج کرتا چلا جاتا. جب آئے دروازے پہ آج کل تو جدید دور ہے, انٹرکام لگا ہوا ہے, تصویر آ جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کون ہے. لیکن وہ تو بالکل سادہ دور تھا. آ کے دروازے پہ دستک دی, ذرا ذہن میں توجہ کے ساتھ. 12 سال سے بیٹا جنگلوں بیابانوں میں ہے, 12 سال بعد آیا, دروازے پہ دستک دی, آواز نہیں ابھی دی. اندر سے امی کہتی ہے باجزید آیا ہے, باجزید آیا ہے. میں قربان جاؤں, سب سے رقیق القلب دل ماں اللہ نے بنایا ہے. میں باجزید آیا ہے, دستک کے انداز سے پہچان لیا. عشق دی امی باجزید آیا. دروازہ کھولا تو ماں نے رونا شروع کر دیا, بیٹا کمزور ہو چکا ہے, رخسار پچک چکے ہیں. گلے سے لگا لیا, بیٹے تم تھکا ہوا ہے, آرام کر, میں کھانا بناتی ہوں. کھانا بنایا, آگے کھانا رکھا, مسلح بچھا کے سجدہ ریز عرض کی مولا میرا بیٹا 12 سال سے تیری معرفت میں گھوم رہا ہے, تجھے تلاش کر رہا ہے, اس کو نہیں ملی. مولا میں تیری بندی دعا کرتی ہوں, باجزید کی امی دعا کرتی ہوں, یا اللہ میرے بیٹے کو اپنی معرفت عطا فرما دے. باجزید فرماتی ابھی میں نے کھانا مکمل نہیں کھایا, 12 سال کی محنت سے جو مقام نہیں ملا وعدہ کی ایک دعا سے مل گیا. پھر میں کیوں نہ کہوں, نئی نسل کے جوانوں کے لیے جو ایسے نظریں اٹھا کے بات کرتے ہو یہ بے ادبی ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان کی پونجی راہ کر لینا, ان کے لیے یہ بات کیا ہے کہ کرم کی صفتاں ماندیاں دار دیاں دعاواں ماندیاں, دسم کی صفتاں ماندیاں دار دیاں دعاواں ماندیاں. الحمدللہ یہ والدہ کی دعا سے یہاں پہنچا ہوں. یہ تیسرا خطاب صبح کروں گے, چوتھا بھی انشاءاللہ کرنا جا رہے ہیں. یہ والدہ کی دعا جو ہے وہ انسان کو وہ مقام عطا کر دیتی ہے جو ساری عمر کی عبادت سے بھی نصیب نہیں ہوتی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج کو گیا, اللہ کے دیدار کو گیا, مجھے جنت سے بڑی پیاری آواز میں قرآن پڑھنے کی آواز ہے. میں نے پوچھا فقلت من ھذا, تو کون ہے اتنی پیاری آواز میں تلاوت قرآن کرنے والا؟ تو فرشتوں نے عرض کیا حضور یہ حارث بن نعمان ہیں. سیدہ عائشہ سلام علیہا فرماتی ہیں اس لیے کہ وہ اپنے امی کے بڑے تابع فرمان تھی, اس لیے قرآن مقدس کی آواز پڑھتے ہی ہیں جنت میں آواز آ رہی. اللہ اکبر کبیرہ. مشکات صفحہ 418 ہے. صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدی ہما, والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا ہوگا جنت کا نارک, یہی تیری جنت ہے, یہی تیری دولت ہے. ان کو راضی کر لے گا تو جنت کا وارث بن جائے گا, ان کو ناراض کر تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے. اور مشکات کا صفحہ, اس سے اگلا صفحہ 419 ہے. آج کل ایسے بھی وقت ہیں بغیر والدین کی اجازت کے لوگوں کو جہاد پہ بھیجتے ہیں. پہلے تو ان کو والدین کا گستاخ بنا دیا, جب والدین کے گستاخ بن گئے تو کیسے وہ جہاد کر دیں. سنو سرکار نے کمال کا نقطہ بیان فرمایا ہے. مشکات صفحہ 419 کا سرکار تشریف فرما ہے. ایک صحابی ہے عرض کیا فدا کا بھی و بھی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے قبول فرما دیجیے، میں تیری والدہ ہے، عرض کی یا رسول اللہ ہے، فرمایا جا قال فالزمھا، جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا، اس کی خدمت کر، فإن الجنۃ عند رجلھا، تیری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے ایک صفحہ اور آگے چلیں، مشکات کا صفحہ 420 ہے۔ آقا علیہ السلام مقام جعفرانہ کے اوپر گوشت تقسیم فرما رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مائی صاحب آئی، سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رحمت والا کمبل بچھا دیا، کیا تشریف رکھی۔ سیابی کہتے ہیں کافی دیر تک مائی صاحب بیٹھے رہے، اس کے بعد جب چلے گئے تو سیابی دوسرے سے پوچھتا ہے یہ کون تھے؟ میں تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ میں یہ ہمارے محبوب کو دودھ پلانے والی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ رضائی والدہ کا مقام ہے، اس نے جنم دیا، اس کی شان کا کیا ہے؟ جس نے جنم دیا ہے اس کی شان کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو میرے آقا کا کلمہ ہی پڑھتے ہیں، ہم سرکار کے والدہ کو کافر بھی کہتے ہیں، وہ بھی اپنا جان دیتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو ایک صحابی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ 10 ایک صحابی نے ہے شان پاون والی، سونے پاک رسول اللہ نو دودھ پلاون والی، دودھ پلاون والی ماں نے جے شانہ پایا، او دی شاندار کی عالم ہو سی، جدی گودی سونا آیا، تے آمن پاک لکھ سلامہ، تے لکھ لکھ ہون بدایاں، جس دے لال دی حاضر ہر ایک تے مان شانہ پایاں، تے جن نے دسیا حلقت تائیں تے مان دی شان اچیری، جن نے دسیا ماں دے قدماں تے وچ جنت اے تیری، الجنت تحت اقدام امہات، اللہ اکبر کبیرہ بڑی۔ اگر گناہگار شیعار بدعمال ماں کا گستاخ جنت میں نہیں جا سکتا، خوشبو نہیں پا سکتا، تو جو یہ سارے مومنوں کی ماں کا گستاخ ہے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ والدین گھر میں بیٹھے رہے خاموشی سے، یہ پھر بھی دعاؤں و رحمتوں کا خزانہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ والد کا مقام کو نہیں، والد کا بھی بڑا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت کا دروازہ والد کی ذات ہے، جب دروازہ نہ کھولے گا تو جنت میں داخل کیسے ہو جائے؟ آئیے فتح الباری کا صفحہ 563 ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی چھوٹے سے تھے، پہلے والد فوت ہو گئے، پھر دونوں آنکھیں جاتی رہی، نظر ختم ہوگی۔ آپ کی والدہ راتوں کو رو رو کے دعا کرتی، مولا میرا بیٹا یتیم تو پہلے ہی ہو گیا ہے، اب اس کی نظر بھی ختم ہو گئی ہے، میں نے اس کو دین کا عالم بنانا ہے، میرے مولا میرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دے۔ رو رو کے دعائیں کرتی رہی، فرماتی میں رو کے سو گئی تو خواب میں اللہ کے خلیل کی زیارت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دی ہیں۔ میں صبح دن چڑھا، میرے بیٹے ماں بخاری کی دونوں آنکھیں روشن ہو چکی۔ ارے والدین تو اولاد کے لیے رحمتوں اور دعاؤں کا خزانہ ہیں، دنیا میں بھی، بلکہ میرا تو ایمان ہے یہ قبر میں لیٹے ہوئے بھی تمہارے لیے بخشش کا بہانہ ہے، قبر میں لیٹے ہوئے تمہارے لیے بخشش کا، میری بات نہیں ہے، مشکات کا صفحہ 154 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من زار قبر ابویہ وحدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو ہر جمعے کو اپنے والدین میں دونوں یا ایک ہی قبر کی زیارت کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وَقُتِبَ بَرَّ اس کے نامہ مال میں نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ ارے والدین زندگی میں بھی تیرے لیے رحمتوں اور دعاؤں کا خزانہ ہے، قبر میں لیٹ گئے تیرے لیے بخشش کا بہانہ بن گئے، تو جا والدین کی قبر پر سرکار نے حکم دیا ہے بھائی اللہ کی عبادت بھی ہوگی اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بڑی آن ہے۔ سمنزیت شام جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس کو جا کے تلاوت کرنا، یہ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ پاسٹ انڈیفینیٹ ہے، فعل ماضی مطلق ہے۔ مایا کہ and your sustainer commanded do not worship anyone else except him and be kind to parents۔ مایا تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ مایا مشکوٰۃ کا صفحہ 418 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے فرمایا کہ وہ آدمی تباہ و برباد ہو گیا، پھر فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، تیسری دفعہ پھر فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں عرض کیا گیا اللہ کون؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ جس نے بڑھاپے میں والدین میں ایک ان دونوں کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ تو سمنزیت شام والدین کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جتنا بھی بچہ ترقی کے مناظر طے کرتا ہے یہ خوش ہوتے ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے رشتے حسد کرنے، خدا کی قسم چچے اور تائے بھی حسد کرتے ہیں، سگا بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، بہن بہن سے حسد کرتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہن نے اپنے بہنوئی سے طلاق دلوا کر بہن کو خود اس کے نکاح میں گئی ہیں۔ ایک والدین کا رشتہ بے لوث ہے، جتنی اولاد ترقی کرے گی ان کو روحانی خوشی ہوتی رہتی ہے، اور یہ نافرمان بھی اولاد کو پھر بھی والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کی خیر۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں خدارا ان کی خدمت کر کے جنت کے وارث بن جاؤ، جن کے والدین پردہ فرما چکے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ۔ تو یہ بھائی پچھلے جمعے آپ نے دیکھا یہ 2 یونٹ آئے ہیں 85 ہزار کے سامنے ہیں، تو حاجی محمد انور صاحب نے ایک اپنے والدین کی طرف سے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بہت ٹھنڈا فرمائے، اور ایک انہوں نے کہا بھائی اپیل کرنی ہے۔ یہ 85 ہزار کا ایک یونٹ ہے، 15 اس کی مزدوری ہے، تقریباً 1 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تو یہ وہ ماہ سیام ہے کہ جس میں ایک نفل ادا کرو گے تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کا ثواب۔ سب سے پہلے میں اپنے مرحوم والدین کی طرف سے 1000 روپیہ، بھائی زیادہ نہیں، 100 بندہ 1000 دے گا تو پورا ہو جائے گا، ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ اور پھر اس ماہ سیام میں تو اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے، یہ تو نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے۔ اٹھیں اپنے والدین کے لیے نیکیوں کے ذخیرے اکٹھے کر لیجئے، ماشاءاللہ 100 بندہ 1000 کا دے دو 1 لاکھ روپیہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آج تو 700 روپے کلو چھوٹا گوشت ملتا ہے مٹن، یہ سمجھو کہ 1 کلو گوشت استعمال نہیں کیا، دل کو سمجھانے کی بات ہے۔ ماشاءاللہ چودھری محمد شفیع تارڑ صاحب مکہ کا متواصل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور کاروبار برکت فرمائے۔ 1000 روپیہ ماشاءاللہ۔ بھائی تنویر صاحب ماشاءاللہ 5000 روپیہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ جلدی کریں بھائی، یہ 1 لاکھ روپیہ اکٹھا کرنا ہے، جو اب تک یہ نمازی نماز پڑھتے رہیں گے یہ آپ کے نامہ معلوم اس کا ثواب درج ہوتا رہے گا، اور دنیا سے چلے گئے ماشاءاللہ۔ صوفی فضل حسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں رزق میں برکت فرمائے، 500 روپیہ ماشاءاللہ دیا انہوں نے۔ یہ سودرا شریف سے آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، ان کی محبت اور عقیدت ہے، جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ تو اتنی بڑی رقم نہیں جتنا ماشاءاللہ مجمع ہے، 1 لاکھ روپیہ کیا اس کے سامنے، جب مجھ جیسا ایک ریٹائر بندہ دے سکتا ہے تو ماشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے کھاتے پیتے گرانے صدر کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جلدی کریں بھائی، اور ساتھ ساتھ رمضان مبارک کے فضائل بھی سنیں۔ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے نا اس کا بھی روزہ ہے، بے شک یہ کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن جب ہاتھ اٹھے تو سخاوت کے لیے اٹھے، اللہ کے گھر میں حصہ ڈالنے کے لیے اٹھے۔ یہ ہاتھ چھوئے تو غلاف کعبہ کو چھوئے، یہ ہاتھ چھوئے تو سنہری جالی کو چھوئے، یہ ہاتھ چھوئے تو مزارات اولیاء کو چھوئے، یہ ہاتھ چھوئے تو قرآن مقدس کی اوراق کو چھوئے۔
اور یہ اوراد چھوئے تو اللہ کے ولیوں کو چھوئے، دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہاتھ چھوئے تو قرآن مقدس کو راہ کو چھوئے، یہ ہاتھ رکھا جائے تو کسی یتیم کے سر پر جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں تمہارے نامہ مال میں درج ہو جائیں گی۔ اور یہ ہاتھ رشوت کے لیے نہ اٹھے، یہ ہاتھ ظلم کے لیے نہ اٹھے، یہ تشدد و بربریت کے نام نہیں اٹھے نا، کیونکہ یہ اس ہاتھ کا روزہ ہے۔ ارے ہمارے قوم کا بھی روزہ ہے، ہماری ملت کے نوجوانوں، قوم کا روزہ کیا ہے؟ پاؤں چلے تو بیت اللہ شریف کی طرف چلے، پاؤں چلے تو مدینہ المنورہ کی طرف چلے، پاؤں چلے تو مزارات اولیاء کی طرف چلے، پاؤں چلے تو مساجد کی طرف اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے چلے۔ مایا وہ خوش نصیب جو اس ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے جب گھر سے قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس ماہ سیام میں جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کو 1,00,000 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو پھر اس ماہ میں 1,000 کا دیتا ہے کہ اس کو 1,00,000 کا ثواب نہیں ملتا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں اس ماہ میں تو دوسرے مہینے کے بجائے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صفاؤں کا روزہ ہے کہ بری مجلس کی طرف نہ چلے، یہ بے حیائی کی معاملوں کی طرف نہ جائے، یہ صفاؤں کا روزہ ہے۔ تو سامع عزیز شام، والدین کی ذات کو ذات ہے کہ اللہ سبحانہ نے اپنی عبادت کے بعد ان کے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارا دنیا میں آنے کا وسیلہ ہے۔ ذرا غور کرو نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا مجبور ہوتا ہے، ہاتھ ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتا، قدم ہیں چل نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، سارے کا سارا کلہم والد مرحوم میں ملت ہوتا ہے، اور پھر والدہ اپنے جگر کا خون دے اس کو پالتی ہے۔ لیکٹیشن ہارمون جو ہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں، جب بچہ فیڈ لیتا ہے تو لیکٹیشن ہارمون جو ہیں وہ بلڈ کی بجائے پھر اس کا جو دودھ ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ خون جگر سے والدہ اپنے بچے کو پالتی ہے، اور وہ والدہ جو ہر وقت اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے کہ تیری خیر ہو، اس کی یہ حکم ہے کہ جب وہ والدین ضعیف العمر ہو جائیں، تمہاری طرح جیسے تو بچپن میں تھا کہ ان کے ہاتھ ہیں مگر کام کرنے کے قابل نہیں رہے، ان کے قدم ہیں چلنے کے قابل نہیں رہے، ان کی زبان ہے بولنے کے قابل بھی نہیں رہی، اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم بھی ان کی اسی طرح خدمت کر۔ اس لیے بھائی جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کی نظر ایمان کی نظر سے خوشی کی نظر دیکھیں، حج کا ثواب پائیں۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یہ ان کے لیے بہترین نیکیاں اکٹھی کرنے کا سیزن ہے کہ ان کے نام کا اللہ کے گھر میں یہ پیسے ڈال کر یہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیں۔ تو سامع عزیز شام، اللہ سبحانہ نے اتنا مقام دیا والدین کریمین کو، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ والد کی رضا خدا کی رضا ہے، والد کی رضا خدا کی رضا ہے، اور والد کا غصہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس کا والد راضی ہو گیا وہ سمجھو اس کا اللہ راضی ہو گیا، جس کا والد ناراض ہو گیا وہ سمجھ لے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی شان والا، بڑی عظمت والا رشتہ ہے کائنات میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ہمارا وسیلہ بنایا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بغیر والدین بھی پیدا فرما سکتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہے، جیسے آدم صفی اللہ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو تمہیں یہ بتلایا کہ تمہارا دنیا میں آنے کا وسیلہ ہے، اس لیے میری عبادت کے بعد اس کا اطاعت کرو، اور میرے محبوب جو پوری کائنات کا وسیلہ ہے ان کی شان کا کیا کہنا، ان کے بارے میں حکم دیا ہے۔ دنیا والوں، ملک پر ایمان لانے کے بعد پہلا کام یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میرے بار جب ایمان لے آؤ اس کے بعد پہلا کام ہے میرے محبوب کی تعظیم کرنا، میرے محبوب کی توزیر کرنا، اس کے بعد صبح و شام میری پاکی بیان کرنا۔
تو اللہ سبحانہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ان کا خدمت کرنے کا، ان کا تابعدار بننے کا موقع عطا فرمائے۔ اور یہ سن لیجیے کہ والدین کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنا یہ بھی بے ادبی ہے، اور ایسے نگاہیں اٹھا کے بات کرنا بے ادبی ہے، جو قرآن مقدس نے سور دیا ہے کہ ایسے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں بازوں کو رحمت کا آج کے ساتھ جھکا لے اور پھر یہ دعا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم کر جیسے میں چھوٹا تھا، یہ رب بن کے مجھے پال دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اولاد کا رب قرار دیا ہے۔ اور آئیے سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیے، یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے کہا نا حیت لک کم ٹو می، میرے قریب آؤ، تو آپ نے آیا تھا کہ عزیز مصر کی کوئی بیوی ہے جو وزیر اعظم مصر کا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، مجھے پالا ہے، میں انہ ربی، عزیز مصر کو رب کہا ہے یوسف علیہ السلام نے۔ تمہیں کیا پتا ہو، تمہیں تو شرک اور کفر کے فتوے دینے آتے ہیں، جو اندر وہی بار آتا ہے۔ حالانکہ یہ نسبت مجازی ہے، اس کی اجازت ہے قرآن مقدس میں، اگر اجازت نہ ہو تو کبھی یہ جملہ استعمال نہ ہوتا۔ آئیے سورہ مریم پڑھ کے دیکھیے، 16واں پارہ ہے۔ اب بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ 16واں پارہ پڑھیے سورہ مریم۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے حضرت مریم کے پاس، آ کر کہا لی آہابا لاکی غلاما زکیہ، so that I shall bestow you righteous son، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں ایک صالح بیٹا عطا فرما دوں۔ اب لگاؤ نا، ہمت ہے تو لگاؤ اللہ کے جبریل پر فتویٰ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا عطا فرما دوں۔ تو یہ نسبت مجازی ہے جس کو قرآن مقدس نے بطور تعریف، بطور استحسان بیان کیا ہے۔ اس طرح اللہ والے بھی پتہ دینے والا اللہ ہے، لیکن بعض کا جو نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں، یہ نسبت مجازی ہے، شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے۔ وقت کے کتب شاہ رکن عالم نوری کہ نانا جان خواجہ بہار زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ایک بھائی صاحب آئی تھا دعا کرانے اولاد کی، اس کی حضور میری زمین بڑی ہے، بڑی جائیداد ہے، بیٹا کیوں نہیں، دعا کرو اگر مجھے بیٹا دے دے۔ آپ نے ایسے نگاہیں بند کی، پھر کھولی، کہا لوح محفوظ پہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ ایسے بدبخت بھی ہیں جن کو آنکھیں کھول کے نظر نہیں آتا، اللہ والے نگاہیں بند کریں تو لوح محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں۔ وقت قلیل ہے، ورنہ بخاری شریف کی بڑی لمبی حدیث بیان کروں، دوسری چیز صفحہ 963 ہے، وہاں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ والے جو ہیں جب نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب بنا لیتے ہیں، تو رحمت ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں، ان سے سنتے ہیں۔ وَبَصَرَهُ الَّتِي يَبْصُرُ بِهَا، میں ان کی آنکھیں بن جاتے ہیں، ان سے دیکھتے ہیں۔ اس وجہ اللہ والے جب نگاہ بند کرتے ہیں لوح محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں، میں تیری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے، روتی ہوئی واپس جا رہی ہیں۔ آگے آپ کا چھوٹا سا پوتا شاہ رکن عالم نوری رحمۃ اللہ، ابھی بچہ ہے، کھیل رہا ہے بچوں میں، اس نے روتا دیکھا، اس کی امی جان رو رہی ہو، میں تیرے دادا جان سے آئے کے پاس سے آئی ہوں دعا کرانے، انہوں نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ میں جواب میں دیتا ہوں میرا نام نہ لینا، واپس چلی جو میرے دادا جان کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا حضور اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو آپ کے پاس کیا لینے آتی، گھر بیٹھی نہ مل جاتی، اگر میری قسمت میں ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، گھر بیٹھی مل جاتی۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا عمر چھوٹی ہے باتیں بڑی کرتا ہے، میں جاؤ آج رات میں اللہ کے حضور پھر دل آزاری کروں گا، کل آنا۔ ساری رات اللہ کی حضور عبادت کی خواجہ بہار زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور ایک ہی دعا کی، یا اللہ اس کو 7 بیٹے کا۔ صبح جب وہ آئیں، میں جا من تمہیں 1 بیٹا دیا، 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، 5 6 7 دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے۔ دینے والا تو وہ ہے، لیکن اللہ والے بعض کا ولی اللہ، ولی بھی تو اللہ ہی کہہ رہا ہے، رسول اللہ، رسول بھی تو اللہ ہی کہہ رہا ہے، بعض کا نسبت وہ اپنی طرف کر دیتے ہیں، اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں۔ قرآن مقدس نے اس کی اجازت دی ہے۔ وہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں انبیاء سے لے کر صحابہ، اہل بیت، اولیاء اور والدین سبھی کی تعظیم تکریم کے ساتھ اس دنیا کو میں رہنے والا بنائے، اس فانی زندگی کو بسر کرنے والا بنائے، اور عشق و ادب کی دولت کے ساتھ زندہ رکھے، عشق و ادب کی دولت کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔